اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل بل تکذبون بالدین کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ انفطار جو قرآن مجید کا 82 نمبر سورہ ہے اس کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ یہ ہے ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا و سزا کو جھوٹ سمجھتے ہو۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ یہ ہے کہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پر تمہارے اعمال کو محفوظ رکھنے والے نگران فرشتے مقرر ہیں۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ یہ ہے ایسے صاحب عزت لکھنے والے۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ یہ ہے جو ہر اس کام کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اعمال کی گواہی کے لیے خدا نے پکا انتظام فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو خدا انسان کے ہر عمل پر گواہ ہے، پھر نگران فرشتے معین کیے گئے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے اعضاء، ہاتھ پیر وغیرہ گواہی دیں گے، ہمارے جسم کی کھال تک ہمارے اعمال کی گواہ ہوگی۔ یہ زمین پر انسان جو عمل کرتا ہے وہ زمین بھی اس کے لیے گواہ ہوگی اس کے اعمال پر۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس وقت ہم عمل کرتے ہیں وہ وقت بھی قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یہ سفینۃ البحار کی جلد 2 میں لکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خدا کو آخر کیا ضرورت تھی کہ لکھنے والے ملائکہ بھی ہم پر مقرر فرما دیے جبکہ اس کو خود ہمارے سارے راز معلوم ہیں۔ تفسیر مستقلین کی جلد 5 میں لکھا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم نے ان فرشتوں کو اپنے بندوں پر گواہ قرار دیا ہے تاکہ بندے ان کی نگرانی کرنے کی وجہ سے زیادہ خدا کی اطاعت کریں اور خدا کی نافرمانی سے ڈریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں مگر جب انہیں یہ بات یاد آتی ہے کہ فرشتے ان کی نگرانی کر رہے ہیں تو وہ گناہ سے رک جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ نگراں فرشتے ہم سے شیطانوں کو دور کر دیتے ہیں۔ زمین کی بہت سی آفتیں جن کو ہم موت سے پہلے نہیں دیکھ سکتے ہم اسے ہٹا دیتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ ان فرشتوں کو کریم یعنی بزرگ اور محترم اس لیے فرمایا کہ انسان اپنے اعمال پہ زیادہ توجہ دے، کیونکہ نگرانی کرنے والا جس قدر بڑا بزرگ ہوتا ہے اسی قدر انسان گناہوں سے رکتا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ لکھتے ہیں کاتبین، یعنی صرف ہمارے گناہوں کو یاد رکھنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ پوری باریک بینی کے ساتھ ہر عمل کو لکھتے جاتے ہیں اور کسی بات کو نظر انداز نہیں کرتے۔ کسی نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کیا وہ فرشتے ہماری نیتوں سے واقف ہوتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا گندے پانی کے کنویں گٹر کی بدبو اور عطر کی خوشبو ایک جیسی ہوتی ہے؟ انسان جب کوئی اچھا عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سانس خوشبودار ہو جاتا ہے، تو دانے ہاتھ والا فرشتہ بائیں ہاتھ والے فرشتے سے کہتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو اور یہاں سے ہٹ جا، کیونکہ اس نے نیک کام کا ارادہ کیا ہے۔ پھر جب وہ آدمی نیک کام انجام دے چکتا ہے تو اس فرشتے کی زبان اس کا قلم بن جاتی ہے اور اس کا لعاب دہن سیاہی بن جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ لیکن جب انسان، یہ اصول کافی کی جلد 2 میں لکھا ہے، کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی سانس سے بدبو آتی ہے، اس وقت بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے سے کہتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے۔ جب وہ آدمی گناہ کر ڈالتا ہے تو اس فرشتے کی زبان قلم بن جاتی ہے اور لعاب دہن سیاہی بن جاتا ہے اور فرشتہ اس کے گناہ کو لکھ لیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جب انسان برے کام کا ارادہ کر کے اس کو انجام دے لیتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہ کو لکھنے میں جلدی نہ کر، شاید اس کے بعد کوئی نیک کام انجام دے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی بے شک نیکیاں برائی کو ختم کر دیتی ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے۔ اصول کافی میں لکھا ہے کہ یا پھر یہ گناہ کرنے والا خدا سے معافی مانگ لے اور خدا اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ غرض گناہ لکھنے والا فرشتہ 7 گھنٹے تک گناہ لکھنے سے روکا رہتا ہے۔ اصول کافی میں لکھا ہے، تفسیر مستقلین میں بھی لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
جب مومنین کسی محفل میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو اعمال لکھنے والے فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم ان سے دور ہو جائیں، شاید ان کا کوئی راز ہو جو خدا نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہو۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 157 ہے، اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے بندوں جان لو کہ خود تمہارے اپنے آزادوں پر نگراں و شاہد مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ بھی جان لو کہ سچے اور ٹھیک حساب کرنے والے فرشتے تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ تمہاری سانسوں کی تعداد تک کو لکھ رہے ہیں۔ نہ رات کی سیاہی تمہیں ان سے چھپا سکتی ہے، اور نہ مضبوط بند دروازے ان کو تمہارے پاس آنے سے روک سکتے ہیں، اور آج کل سے کس قدر قریب ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار یہ دعا میں کرتا ہوں، خداوند عالم اس دعا کو قبول فرمائے۔ اور ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کا ظہور دیکھنا نصیب ہو، پروردگار ان کے آوان انصار میں ہمارا شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔